الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا. وقال عز من قائل ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طويل قال فيه وَلَنْ يَنْزَعَهُ اللَّهُ عَنْكُمْ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ إلى آخر ما قال الله سبحانہ وتعالی وما قاله الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، نوجوانوں، عزیزوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں پیدا کیا اور سب سے بڑی نعمت اسلام کی، ایمان کی، خالص توحید کی اور اپنے نبی، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و سیرت کی عطا فرمائی. انسان اپنی زندگی میں جہاں بھی ہو، جس کسی حال میں ہو، جس کسی بھی طرح کی مشغولیت میں ہو، اسے ہمیشہ اس بات کو اپنے ذہن و دماغ میں، اپنے دل میں اچھی طرح سے پیوست رکھنا چاہیے کہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سکھ اور چین، امن و سلامتی، عافیت، عزت، شان و شوکت، بلندی، نیک نامی اسی اسلام کی نعمت کے ذریعے سے ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندے کا تعلق یہی ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ ہے اور اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی اور اس کی پسند کے مطابق زندگی گزارنا چاہیے. دنیا میں بہت سارے ممالک ہیں، بہت سارے علاقے ہیں جنہیں مختلف انداز کی ترقیات حاصل ہیں، بہت ساری نسبتیں ہیں، بہت ساری اقوام ہیں، بہت ساری ملتیں ہیں. ماضی سے لے کر کے حاضر تک دنیا کے اندر یہ عام نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنا رکھا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں نظام جو ہے، سنت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس دنیا میں عزت اور سربلندی کے حوالے سے، وہ نہ تو کوئی قوم ہے، نہ تو کوئی نسل ہے، نہ تو کوئی زبان ہے، نہ تو کوئی دنیا کا خطہ اور کوئی علاقہ ہے. اصل جو پیمانہ ہے، اصل جو معیار ہے عزت کا، شان و شوکت کا، سربلندی کا، امن و آشتی کا، سلامتی کا، سکھ کا، چین کا، وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتاری ہوئی ہدایات، اللہ کی کتاب قرآن کریم اور ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں نافذ کریں. اس کے بغیر کوئی بھی نسبت انسان کو اس دنیا میں عزت اور شان و شوکت نہیں دلا سکتی. انسان اللہ تبارک و تعالیٰ پر صحیح معنوں میں ایمان نہ رکھے، صحیح معنوں میں اپنے نبی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و سیرت پر عمل نہ کرے، صحیح معنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق حلال و حرام کی پابندی کرتے ہوئے زندگی نہ گزارے، دنیا کی کوئی طاقت اسے عزت اور شان و شوکت نہیں دلا سکتی. وہ جس ملک میں رہتا ہے وہ ترقی یافتہ ہو سکتا ہے، وہ جس قوم اور قبیلے کا ہے اسے دنیوی اعتبار سے اونچا سمجھا جا سکتا ہے، عرب، عجم کی، یورپ کی کوئی ترتیب ہو سکتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام یہ کہتا ہے کہ عزت اور شان و شوکت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خالص توحید، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خالص سنت انسان کی زندگی میں ہونی چاہیے. اس کے علاوہ کوئی سورس نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں، اس کے علاوہ کوئی تھیوری نہیں ہے دنیا کی جو ایک بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان نعمتوں سے مالا مال کر سکے جس کی تلاش کرتا ہے انسان. میرے بھائیوں، اس وقت بھی اور ماضی قریب سے لے کر کے تقریباً پوری تاریخ میں ہی، لیکن دن بدن حالات جو بگڑتے جا رہے ہیں، اسلام کے نام لیوا وطن عزیز ہندوستان میں
یا وطن عزیز سے باہر دنیا کے مختلف خطوں میں عام طور پر یہ شور ہوتا ہے، مسلمان چیختا چلاتا ہے، آوازیں لگاتا ہے کہ بڑے حالات خراب ہو رہے ہیں، کافی دشواریوں کا، مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، سکھ اور چین جا رہا ہے، ایسا لگتا ہے کہ اب امن اور سلامتی کی میرے بھائیوں کوئی فضا قائم نہیں ہو سکے گی، ہماری جان خطرے میں ہے، ہمارے اموال خطرے میں ہے، ہماری عزت و آبرو خطرے میں ہے، ہمارے مقدسات خطرے میں ہیں، ہماری دینی درسگاہیں خطرے میں ہیں، ہماری عبادت گاہیں خطرے میں ہیں وغیرہ اس طرح کی باتیں، حتیٰ کہ انسان کا اپنا وجود انسانی زندگی میں ایسا لگتا ہے کہ وہ بھی خطرے سے گزر رہا ہے۔ اس طرح کے حالات اور اس کے علاوہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مزید آفتیں، مصیبتیں، بلائیں زمینی یا آسمانی اترتی رہتی ہیں، وہ الگ سے، کہیں طوفان آ رہا ہے، کہیں سیلاب آ رہا ہے، نہ جانے کتنوں کی جانیں لے رہا ہے، کہیں آسمان سے کوئی آفت اتر جاتی ہے، کہیں مختلف انداز کی مصیبتیں اترتی ہیں اور انسان اس کی زد میں چلا جاتا ہے، بیماریاں آتی ہیں جان لیوا، ہلاک کرنے والی بیماریاں، جس میں انسان جھوج کر کے اپنے مال اور اپنی دولت سے بھی عاجز آ جاتا ہے اور پھر اس کی زندگی میں سوائے مایوسی کے کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ اس طرح کے جو نازک حالات ہیں، ان حالات میں مسلمان چیختا ہے، چلاتا ہے، اور اس کے بعد جب اس کے سبب اور اس کے کارن پر جب غور کرتا ہے تو بہت محدود انداز میں سوچتا ہے، اور وہ اس انداز کی سوچ رکھتا ہے جو سوچ حقیقت میں کسی مومن کی سوچ نہیں ہوتی اور نہ ہونی چاہیے۔ ایک مومن کا جب ایمان ہے کہ ہمارا ایمان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و بندگی پر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی الوہیت میں، اپنی عبادت میں تنہا اور اکیلا ہے، اس کا کوئی ساجیدار نہیں، اس کا کوئی شریک کار نہیں، ایسے ایک مومن کا ایمان ہے کہ ربوبیت اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے، اس کائنات میں ایک ذرہ بھی اگر ہلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہی ہلتا ہے، اللہ کی ربوبیت کا حصہ ہے، ایک پتہ بھی حرکت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت اور اس کی ربوبیت کے ضمن میں یہ چیز شامل ہوتی ہے۔ کوئی چیز دنیا کے اندر، کوئی بھی کام بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کے نہیں ہوتا اور نہ ہو سکتا ہے۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سلسلے میں ایک بندے مومن کا ایمان یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے کلام کے اندر، اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنتوں کے اندر ہماری اس دنیوی زندگی میں اور اخروی زندگی میں جو بلندی، جو شان و شوکت، عزت، کرامت کا جو وعدہ کیا گیا ہے، وہ اس بنیاد پر کیا گیا ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے دین پر عمل کرنے والا بن جائے، اللہ کی توحید کا اپنی زندگیوں میں زبانی طور پر نہیں بلکہ عملی طور پر بھی اسے برتنے والا ہو، انسانی زندگی میں سچی سنت میرے بھائیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی طور پر نافذ ہو۔ وہ ایک مومن کی زندگی، ایک مسلمان کی زندگی میرے بھائیوں، اس کی زندگی کی صبح و شام اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید، نبی کی سنت کے ساتھ گزرے۔ امت کے اسلاف صحابہ کرام جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنے والی نسلوں کے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنا دیا ہے، ان کی زندگی کو اپنے سامنے رکھے کہ انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں کر آئیڈیل بنا دیا ہے، کیوں کر انہیں کسوٹی بنا دیا ہے، کتاب و سنت کی کسوٹی، کتاب و سنت کے فہم کی کسوٹی اور کتاب و سنت پر عمل کرنے کا نمونہ، اور اسے سمپل کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنا دیا ہے۔ یہ ہمارا اور آپ کا ایمان ہونا چاہیے۔ آج صورتحال یہ ہے کہ جب یہ حالات بھی دنیا کے، وطن کے اور دنیا کے حالات ایسے ہیں تو ایک مسلمان بھی دنیا داروں کی طرح، وہ غیر جن کا ایمان سے، اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ایسے لوگوں سے ایک ملحدانہ انداز کی سوچ، غیر مومنانہ انداز کی سوچ رکھتا ہے، اور وہ دنیا کی مختلف چیزوں کو اس طرح کے مشکل حالات کا سبب اور اس کا کارن قرار دیتا ہے۔ کبھی کہتا ہے کہ دنیا میں تعلیم، مسلمانوں کے پاس دنیوی تعلیم بہت کم ہے، اس لیے ساری مصیبت آ رہی ہے۔ کبھی کہتا ہے کہ مسلمان سیاست کے میدان میں بہت پیچھے ہیں، ان کے پاس سیاست کی گدیاں اور سیاست کا، میرے بھائیوں، سیاست کی بصیرت ہی ان کے پاس نہیں ہے، اس لیے مسلمانوں کی یہ درگت ہے۔ کبھی ایک آدمی کہتا ہے کہ ایسی سیاسی حکومتیں ایسی آ گئی ہیں جس کی وجہ سے ظلم ہو رہا ہے، مسلمانوں کو کنارے کیا جا رہا ہے، یا مسلمانوں کے ساتھ نازیبا سلوک یا بھید بھاؤ کا سلوک کیا جا رہا ہے، اس طرح کی باتیں لوگ کر رہے ہیں۔ کبھی کوئی انتہا پسندی کی بات کرتا ہے، کبھی کوئی تشدد کی بات کرتا ہے، کبھی کوئی عالمی جو طاقتیں ہیں یہودیوں کی، عیسائیوں کی، اس کو دوش دیتا ہے کہ اس کی وجہ سے مسلمان اس طرح سے پچھڑے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ بہت ہی بنیادی نقطہ ہے سوچنے کا کہ ایک مسلمان کی زندگی میں آنے والی مصیبتیں، اسے جس مقصد کے لیے مصیبتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آتی ہیں، اگر ایک بندے مسلمان، بندے مومن
اگر اس مصیبت کے وقت بھی اس مقصد کو نہ سمجھے تو پھر بہت بڑی محرومی کی بات ہو جائے گی۔ مصیبتیں آتی کیوں ہیں، مصیبتیں کیوں آئی ہیں، اور مصیبتوں کے بعد ہمارے اندر تبدیلی کیا ہونی چاہیے، ہماری سوچ کیا بدلنی چاہیے، ہمارا کردار کیسا تبدیل ہو جانا چاہیے، ہمارا رویہ انسانی زندگی میں کس قدر نمایاں ہو جانا چاہیے۔ اگر ہم یہ چیزیں بھی ان مصیبتوں کے بعد بھی حاصل نہ کر سکیں تو حقیقت میں پھر تو ہم بہت زیادہ محروم ہو جائیں گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس طرح کے حالات پر، جب ہم اس طرح کی مصیبتوں کے حالات جب ہوں تو ہم غور کریں۔ پچھلے دنوں چند سال، 2 سال، 1.5 سال، 2 سال پہلے کے جو حالات تھے، اس کورونا کے مرض کی وجہ سے جو مرض کا مسئلہ تھا اس کی مار پڑی ساری انسانیت پر، مسلمان بھی اس کے اندر شامل تھے۔ مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، دنیا کا کوئی خطہ باقی نہیں بچا جو اس سے متاثر نہ ہو گیا ہو۔ ظاہر سی بات ہے کوئی اس کے پیچھے کسی بھی چیز کو سبب بتا رہا ہو، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کے بغیر، اس کی مرضی کے بغیر نہ کوئی مرض آتا ہے اور نہ اس کی حکم کے بغیر کوئی مرض جاتا ہے۔ یہ ساری بلائیں، ساری مصیبتیں، ساری پریشانیاں، سارے روگ، سارے امراض، ساری وبائیں، یہ سب کی سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اور اس لیے ہے تاکہ ہم اپنی اصلاح کر سکیں۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس لیے چوکنا کر رہا ہے تاکہ ہم غفلت سے بیدار ہو جائیں، خواب سے بیدار ہو جائیں اور اپنا جائزہ لینا شروع کر دیں، اپنا محاسبہ کرنا شروع کر دیں۔ ہم دعوے ایمان تو رکھتے ہیں، دعوے ایمان تو رکھتے ہیں، دعوے سنت تو رکھتے ہیں، نبی کا نام تو لیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیتے ہیں، مساجد سے بڑی عقیدت رکھتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی تلاوت بھی کرتے ہیں، لیکن صحیح معنوں میں وہ ایمان جو ہونا چاہیے، جو ہمارے اندر نہیں پایا جاتا یا کم ہوتا چلا جا رہا ہے، اس پر ہمیں نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، یہ جو ساری مصیبتیں، ذلت، پستی اور دنیا کی قوموں کا ہمارے اوپر ٹوٹ پڑنا، ہمیں حقیر بنا دینا، ہمیں صفحے ہستی سے مٹا دینے کی کوشش کرنا، یہ جو ساری صورتحال ہے، یاد رکھیں کہ یہ خالی نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام، خالی نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اور خالی نہیں ہے صحابہ کرام کی زندگی کہ اس کے اندر اس طرح کے حالات میں ہمارے لیے کوئی رہنمائی نہ کی گئی ہو۔ یاد رکھیں خالی نہیں ہے، اللہ کا کلام بھرا پڑا ہے، اللہ کے نبی کی سنتیں بھری پڑی ہیں، امت کے اسلاف صحابہ کرام، تابعین، بعد کے ادوار کے لوگوں کی زندگیوں میں اس کے نمونے بھرے پڑے ہیں۔ ہمیں اس سے سبق لینے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنی ہوگی، اپنے جرم اور اپنے جرم کی سزا دوسرے کے حوالے کرنے سے نجات نہیں مل سکتی۔ ہم نے جرم کیا ہے، ہمیں اس کی سزا مل رہی ہے، ہم اس کا دوش کسی اور کو دینا شروع کر دیں، کسی اور کو تان کرنا شروع کر دیں، کسی اور کے سر پہ اس کا میرے بھائیو ٹھیکرا پھوڑنا شروع کر دیں، تو اس سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہونے والا ہے۔ مسلمان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ مسلمان کے انداز میں سوچے، مومن کی ذمہ داری ہے کہ مومنہ انداز میں سوچے، اور اللہ کے کلام، نبی کی سنت سے اور امت کے اسلاف کی سیرت سے صحیح معنوں میں سبق لینے کی کوشش کرے، اور یہ جانے کہ ذلت اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ذلیل نہیں کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اگر ہمیں پست نہیں کیا جائے گا، تو ایمان کی بنیاد پر، توحید و سنت کی بنیاد پر دنیا کی کوئی طاقت ہمیں ذلیل اور پست نہیں کر سکتی ہے۔ اگر رسوائی اللہ کی طرف سے نہ آئی تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں رسوا نہیں کر سکتی ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ اگر رسوائی ہے، اگر ذلت و پستی ہے، اگر حقارت ہے اور دنیا کی قوموں نے ہمیں پورے طور پر پسماندہ بنا دیا ہے، تو ہمیں یہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کے اسباب کیا ہیں، اس کے اسباب کیا ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں۔ میرے بھائیوں، اسی نقطے پر چند باتیں آپ کے سامنے کرنی ہے، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے والے کو سب سے پہلے ان باتوں پر غور کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر جن تک بھی باتیں پہنچ رہی ہیں، ہمارے بھائیوں تک، نوجوانوں تک، ماؤں تک، بچوں تک، اللہ تبارک و تعالیٰ سبوں کو اپنے کلام کی آیتوں سے اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے سبق اور عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ قرآن کریم کی 1-2 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں، 1-2 حدیثوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ ہم نے عرض کیا کہ میرے بھائیوں، اس پہلو پر بے انتہا رہنمائی اللہ کے کلام کے اندر موجود ہے، بے انتہا رہنمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں موجود ہے، امت کے اسلاف، صحابہ، تابعین کی سیرت میں بے شمار نمونے موجود ہیں۔ آئیے ذرا سا ہم 1-2 آیتوں کو اور 1-2 حدیثوں کو پڑھ کر کے اس نقطے کو سمجھیں کہ یہ ذلت کیوں ہے، یہ پستی مسلمانوں کی کیوں ہے، یہ مظلومیت، مقہوریت کی زندگی ہم کیوں گزار رہے ہیں، ہماری حالت ہماری درگت ایسی کیوں ہو گئی ہے۔ ہمارا ماضی تو بڑا عظمت والا گزرا ہے،
ہمارا ماضی بڑا شاندار گزرا ہے تو پھر ہمارا حال اتنا پست کیوں ہے؟ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں. کوئی سبب نہیں ہے، نہ کوئی سیاسی طاقت، نہ کوئی مالی طاقت، نہ دنیا کی کوئی اور طاقت ہمیں کوئی بھی میرے بھائیوں نقصان نہیں پہنچا سکتی. ہمارا ایمان ہے کہ جو مصیبتیں، جو پریشانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہماری حرکتوں کے نتیجے میں آنا طے ہیں وہ آ کر کے رہیں گی، کوئی طاقت اسے ٹال نہیں سکتی. اور جو مصیبتیں نہیں آنے والی ہیں، نہیں آئی ہیں، دنیا کی ساری طاقتیں مل جاتی تب بھی ہم پر وہ مصیبتیں نہیں آ سکتی تھیں. یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے. اس کا تعلق مال سے ہو، اس کا تعلق عزت و آبرو سے ہو، اس کا تعلق جان سے ہو، اس کا تعلق صحت سے ہو، اس کا تعلق بزنس اور کاروبار سے ہو، اس کا تعلق امن و سلامتی اور عافیت سے ہو، کسی بھی چیز سے اس کا تعلق ہو، کوئی بھی طاقت ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی. یہ سب مسئلہ ہمارا خود اپنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی آیتوں پر غور کریں. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. بر و بحر میں، خشکی اور تری میں جو بھی فساد آ رہا ہے، جو فساد ظاہر ہو رہا ہے، نمایاں ہو رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ سب اسی لیے ظاہر ہو رہا ہے کہ تمہارے کرتوت گندے ہو گئے ہیں. بیما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے کرتوتوں کا نتیجہ ہے، لوگوں کی بے ایمانی کا، بدعقیدگی کا، بدعملی کا، بے عملی کا، گناہوں کا، جرائم کا، منکرات کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے آزاد ہو جانے کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف دل سے نکال دینے کا، دنیا پرستی کا، ہوس کا، حلال و حرام کی تمیز ختم کر دینے کا، ظلم و زیادتی کا، انارکی کا، سب سے پہلے شرک کا، اور اس کے بعد بدعت کا، اور اس کے بعد ان تمام چیزوں کا. میرے بھائیوں یہی وہ سبب ہے جس کی وجہ سے ہماری حالت یہ ہو گئی ہے. جب ہم صحیح ایمان والے تھے، ہمارے ایمان میں کوئی شرک و کفر کی ملاوٹ نہیں تھی، جب ہم سچے سنت پرست تھے، ہماری سنت میں کہیں بدعت کا اور ایسے ہی نفس پرستی کا کوئی دخل نہیں تھا، جب ہم نیک تھے، صالح تھے، ہمارے یہاں کوئی بدعملی اور بدکرداری نہیں تھی سوائے انسانی تقاضوں کے مطابق، تو ہم عزت اور شان و شوکت کی زندگی گزار رہے تھے. ماضی کا مطالعہ کر کے دیکھو، شاندار ماضی ہے ہمارا، عظمت والا ماضی ہے ہمارا. میرے بھائیوں یہ ذلت اور پستی ہمارے کرتوت کا نتیجہ ہے، اور یہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بطور رحمت ہے. بھی یاد رکھو یہ بطور رحمت ہے، ورنہ اگر یہ جھٹکے نہ آتے، یہ کبھی سیلاب نہ آ جاتا، کبھی سونامی نہ آ جاتا، کبھی ہائی ٹائیڈ نہ آ جاتا، کبھی کوئی آسمانی آفت نہ آ جاتی، کبھی فقیری محتاجگی کی سزا نہ دے دی جاتی، کبھی صحت چھین کر کے بیماری نہ دے دی جاتی، کبھی مال اور کاروبار کے اندر اگر کساد اور کمزوری نہ پیدا کر دی جاتی تو ہم اور زیادہ جری اور بہت زیادہ ہٹ دھرم ہو جاتے. ہمیں یاد بھی نہیں رہتا کہ ہمیں مرنا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، حساب و کتاب دینا ہے، ہم بھول جاتے، فراموش کر دیتے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نظام ہے اور یہ رحمت ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہلاک کرنے سے پہلے، پورے طور پر تہس نہس کر دینے سے پہلے چھوٹے چھوٹے جھٹکے بھیج کر کے ہمیں جگانا چاہ رہا ہے، بیدار کرنا چاہ رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں نے جو بدعملی کی ہے، ان بدعمالیوں سے توبہ کر لے، اسے رجوع کر لے. اسی مقصد کے خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چھوٹی چھوٹی مصیبتیں بھیجتا ہے تاکہ ان کو اس کا مزہ چکھائے اور انہیں احساس ہو کہ اگر ہم اس سے آگے بڑھے تو اللہ کا عذاب اور آئے گا، اور تجاوز کیا تو اللہ کی گرفت اور آئے گی. اگر ہم نے توبہ کر لیا تو جا کر کے مسئلہ حل ہوگا، ورنہ اس کے بغیر کوئی مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے. بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ لوگ دنیوی ظاہری بہت سارے معاملات میں بہت اچھے ہوتے، بات چیت میں بہت اچھے ہیں، معاملات میں بہت اچھے ہیں، ڈسپلن میں بہت اچھے ہیں، کیریکٹر میں بہت اچھے ہیں، رہن سہن تال میل میں بہت زیادہ اچھے ہیں، بات چیت میں، معاملات میں، سلوک میں بہت اچھے ہیں، لیکن آپ دیکھیں گے کہ ان کا عقیدہ خالص جو توحید کا عقیدہ مطلوب ہے اس کے اندر آپ کو شرک کی ملاوٹ ملے گی. غیر اللہ کے سامنے سر جھکاتا ہوگا، غیر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہوگا، غیر اللہ سے فریاد کرتا ہوگا، غیر اللہ سے مدد مانگتا ہوگا، اللہ کے سوا کو عالم الغیب سمجھتا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر جگہ حاضر و ناظر سمجھتا ہوگا. ایسی بہت ساری شرک کی چیزیں اس کے عقیدے میں پائی جاتی ہوں گی. مجھے بتاؤ جو جڑ ہے عزت کا،
ایمان سب سے بنیادی چیز ہے جس پر بلندی ملنے کا وعدہ کیا گیا ہے، جس کی بنیاد پر شان و شوکت ملے گی، اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے۔ اگر اس جڑ کو ہم نے ضائع کر دیا تو یہ اوپر کی چیزیں ہمیں کس کام میں، ہمارے کس کام آ سکتی ہیں اور ہمیں کون سی عزت اور شان و شوکت دلا سکتی ہیں؟ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں، اس لیے یہ بات سمجھنے کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے نا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنُونَ إن كُنتم مؤمنین، تمہیں نہ تو پست ہونے کی ضرورت ہے، نہ تو تمہیں بزدل ہونے کی ضرورت ہے، نہ تمہیں غم کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر تم صحیح معنوں میں ایمان والے ہو تو تم ہی سب سے بلند رہو گے۔ بلندی کا وعدہ ایمان کے ساتھ ہے، بلندی کا وعدہ شان و شوکت کا وعدہ خالص توحید کے ساتھ ہے، خالص سنت کے ساتھ ہے۔ اس دنیا میں سربلندی کے لیے یہ بنیادی شرط ہے۔ یاد رکھو، اگر یہ جوہر کھو گیا، اور ایسے دوسری چیز اگر نبی کی سنت انسان کی زندگی میں نہیں ہے، بدعات ہیں، خرافات ہیں، خواہشات نفسانی ہے، اس فرقے سے تعلق، اس فرقے سے تعلق، اس سے تعلق، اس سے تعلق، کہیں رافضیت غالب ہے، کہیں عقل پرستی غالب ہے، کہیں ہوس پرستی غالب ہے، کہیں میرے بھائیو خارجیت ہے، کہیں تصوف ہے، کہیں اندھی تقلید ہے، کہ کتاب و سنت کے دلائل کے سامنے بھی انسان، کتاب و سنت کے دلائل کے سامنے بھی انسان کسی امتی کی بات کو مقدم کرنے پر مصر رہتا ہے، اڑا رہتا ہے۔ یہ سارے وہ مسائل ہیں میرے بھائیوں جو انسان کو اس بلندی سے، اس سر بلندی سے نیچے اتار دیتے ہیں۔ خطرناک مسئلہ ہے میرے بھائیوں۔ ہم نے آپ کے سامنے چند آیتیں پڑھی ہیں، آئیے ذرا اس کی وضاحت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اور یہ نقطہ یاد رکھنا، یہ بالکل نص ہے، نص۔ اگر عقیدہ درست نہیں ہے تو عزت، شان و شوکت نہیں، بلکہ ذلت اور پستی مقدر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الذین اتخذوا العجل، اور یہ دو آیتیں صرف سمجھ لیں تو مسئلہ حل ہو جائے گا، باقی ساری آیتیں حدیثیں اسی دو آیت کریمہ کے اندر شامل ہو جائیں گی۔ آئیے پڑھ کے دیکھ لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین اتخذوا العجل سینالهم غضب من ربهم وذلة في الحیاة الدنیا وكذلك نجزي المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا ان ربك من بعدها لغفور رحيم۔ یہ دونوں آیتیں اپنے ذہن میں رکھیں، اس کا معنی سمجھ لیں۔ اللہ کی قسم ہے، انسانی زندگی میں، مسلمان کی زندگی میں، مومن کی زندگی میں یہ کایا پلٹ کرنے والی آیتیں ہیں، اسے دوبارہ ہوش میں لانے والی آیتیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یقیناً جن لوگوں نے بچڑے کو اپنا رب بنا لیا ہے، جن لوگوں نے، یہ حضرت موسیٰ اور فرعون کے واقعے کے ضمن میں حضرت ہارون علیہ السلام کا جو پورا واقعہ ہے اس ضمن میں یہ آیت کریمہ موجود ہے، نص ہے، دلیل ہے، بالکل ٹھوس۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے بے شک جن لوگوں نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا، بچڑے کو معبود بنایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو خالص توحید کا جو حق ہے اس کا، اسے نہ دے کر کے کس کو معبود بنا لیا؟ جن لوگوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ سینالہم غضب من ربہم، بہت جلد ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب پکڑ لے گا۔ وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور دنیاوی زندگی میں ذلت ان کے اوپر آ کر کے رہے گی۔ دیکھا، یہ نص ہے۔ اگر توحید خالص نہیں، اگر توحید کھری نہیں ہے، ملاوٹ ہے شرک کی، حق عبادت اللہ کے سوا کسی اور کو اگر دے دیا گیا تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ اللہ کے غضب کی مار پڑے گی، اور دنیاوی زندگی میں عزت کا نام و نشان نہیں، ذلت اور پستی مقدر ہو جائے گی۔ کیا ہوگا بھائی؟ وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ دنیاوی زندگی ہے۔ ہم لوگ چاہتے ہیں ہمارا عقیدہ بھی جیسا تیسا رہے، شرک کی ملاوٹ رہے، خالص توحید نہ رہے، خالص اللہ تعالیٰ کی بندگی نہ رہے، اور ہم عزت پائیں، شان و شوکت پائیں، بلندی پائیں، کافی دولت، کافی شان و شوکت اور بہت زیادہ صحت اور عافیت۔ کہاں سے ممکن ہے میرے بھائی؟ یہ تو دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ اللہ فرماتا ہے جن لوگوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا ہے بہت جلد اللہ کا غضب ان کے اوپر آئے گا، اور دنیاوی زندگی میں ذلت ان کا مقدر نہیں ممکن ہے، عزت، شان و شوکت نہیں مل سکتی۔ دیکھا آپ نے، اگر توحید خالص نہیں ہے تو اللہ کے غضب کی مار پڑے گی اور ذلت دنیاوی زندگی میں آئے گی۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ، کوئی کہہ سکتا ہے یہ بات تو کس کے لیے ہے؟ یہ تو بنی اسرائیل کے لیے ہے۔
بنی اسرائیل کے لیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے، فرعونیوں کے لیے نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام قیامت تک کے لوگوں کے لیے، آخری صبح تک یہ ہے اللہ کا کلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرما دیا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ، اور ایسے جھوٹوں کو ہم ایسے ہی سزا دیا کرتے ہیں۔ افترا کسے کہتے ہیں؟ جھوٹ گھڑنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی تنہا توحید کا، تنہا عبادت کا مستحق ہے، وہی معبود حقیقی ہے، وہی سچا الہ ہے۔ اگر ہم نے یہ حق کسی اور کو دے دیا تو ہم افترا کرنے والے بن جائیں گے، جھوٹے ہو جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر تہمت لگانے والے بن جائیں گے، حق کی عبادت کسی اور کو دینے والے بن جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا ایسا کرنے والے جیسا بنی اسرائیل نے کیا، اللہ کی توحید کا حق اللہ کے بجائے کسی اور کو دے دیا، بچڑے کو معبود بنا لیا۔ اب چاہے بچڑے کو بناؤ یا کسی انسان کو بناؤ، کسی جن کو بناؤ، کسی ولی کو بناؤ، کسی فرشتے کو بناؤ، کسی کو بھی بناؤ میرے بھائیوں، سب ایک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں۔ اللہ کے حق کی توحید میں شراکت کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یاد رکھو وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ، افترا پردازی کرنے والوں کو ہم ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں، چاہے موسیٰ کی قوم ہو، وہ سال ہو، وہ زمانہ ہو، اس کے بعد کا زمانہ ہو، اس کے بعد کا زمانہ، آج کا زمانہ، قیامت تک آنے والے سارے دور۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ، ہم ایسے جھوٹوں کو ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں، ایسا ہی بدلہ، یعنی وہی ذلت آ کر کے رہے گی، وہی اللہ کا غضب ٹوٹ کر کے رہے گا۔ یہ تو ہو گئی بات عقیدے کی، سمجھ میں آ گئی نا ایمان کی بات۔ عمل کی زندگی ذرا دیکھو، اگلی والی آیت کریمہ، آگے آیت میں اللہ فرماتا والذین عملوا السیئات، اور یاد رکھو جن لوگوں نے بدعملی کی ہے، بدعملی ہماری عبادات، ہمارے معاملات، ہمارا کاروبار، ہمارا نکاح طلاق، ہماری روزی روٹی، یہ جو انسانی زندگی کے گناہ ہیں، عملی زندگی، ایمان اور عقیدے کے ساتھ یہ عمل بھی صحیح ہونا چاہیے۔ کچھ لوگ روایتی مسلمان بن کر زندگی گزارتے ہیں، ہمارا ایمان باپ دادا کے زمانے سے توحید کا ہے، سنت کا ہے، یہ ہے، اور عمل کی زندگی میں حرام ہے، جھوٹ ہے، لوٹ ہے، کسوٹ ہے، زیادتی ہے، غبن ہے، غش، ساری برائیاں موجود ہیں۔ نہ نماز کی پابندی ہے، نہ روزے کی پابندی ہے، نہ کہیں انسانی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے سے وہ احساس ہے جو ایک مومن کو انسانی زندگی میں ایمان کا احساس ہونا چاہیے، سنت کا احساس ہونا چاہیے۔ ایک ماڈرن انداز کی زندگی جس میں دین کی کوئی چھاپ عام طور پر دکھائی نہیں دیتی، ایسے بھی بہت سارے ہمارے بھائی ہیں۔ میرے بھائی تو عرض کر رہا تھا، اللہ فرماتا ہے والذین عملوا السیئات، اور یاد رکھو جن لوگوں نے بدعملی کی ہے، جن کا عمل گندا ہے، جو گنہگار ہے، بدعمل ہے، والذین عملوا السیئات، اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد آگے کیا فرمایا؟ ثم تابوا من بعدها، لیکن پھر بدعملی کرنے کے بعد پھر سے توبہ کر لیا، وآمنوا، اور سچا ایمان بھی لے آئے۔ ایمان بھی سچا اور عمل بد سے، بدعمالیوں سے توبہ، یہ دو شرطیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان ربک من بعدها لغفور رحیم، تو ایسا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً بہت زیادہ بخشنے والا ہے، بہت بڑا مہربان ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر یہ بدعملی اگر نہ ختم ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ذلت کی مار ختم نہیں ہوگی میرے بھائیوں۔ اور جتنی مصیبتیں آتی ہیں اس حوالے سے آپ جانتے ہیں، مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مقدس سرزمین مکہ کی بات تو نہیں ہے دنیا میں کوئی، ہے کہ نہیں؟ مکہ سے اللہ کے نبی نکلے تھے ہجرت کے وقت تو آپ نے فرمایا تھا واللہ یا مکہ انکی لارض لاحب ارض اللہ الی اللہ، مکہ اللہ کی قسم ہے اللہ کی نظر میں تجھ سے زیادہ محبوب سرزمین کوئی نہیں، اور مجھے اگر یہاں سے مجبوراً نہ نکلنا ہوتا، نکالا نہ گیا ہوتا تو میں تجھے چھوڑ کر کے کہیں اور نہیں جاتا، لیکن ہجرت کرنا ہے، حالات ایسے ہو گئے ہیں تو مجھے ہجرت کرنا ہے، اللہ کی طرف سے حکم آ چکا ہے یہاں سے جاؤ، اس لیے میں جا رہا ہوں۔ اس کے بعد دنیا کا سب سے مقدس میرے بھائیوں خطے زمین کون؟ مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ مکہ مدینہ میں دجال بھی داخل نہیں ہوگا، اس کے کناروں پر، اس کی گلیوں پر، اس کے نکڑوں پر فرشتے مقرر ہیں میرے بھائیوں، نہ تو طاعون داخل ہو سکتا ہے نہ دجال کی انٹری ہو سکتی۔ یہ سعادت ہے ان دونوں شہروں کو۔ مدینہ الرسول میں نہ اللہ کے نبی کے زمانے میں کوئی زلزلہ آیا، نہ صدیق اکبر کی زندگی میں کوئی زلزلہ آیا۔ عمر بن خطاب کا دور 10.5 سال کا تھا، ان کے دور خلافت میں مدینے میں زلزلہ آ گیا میرے بھائیوں۔ راوی کہتے ہیں کہ زلزلہ آیا، نماز کی حالت میں تھے، کچھ احساس ہوا لیکن ایسا نہیں محسوس کیا کہ زلزلہ آ گیا ہوگا۔ پھر زلزلہ کے جھٹکے آئے اور ایسا لگا کہ دیواریں، سور جو ہوتی ہے، جو شہر کی فضیلت دیواریں ہوتی ہیں، وہ بھی لرز گئی، ہل گئی۔
عمر بن خطاب نماز سے فارغ ہوئے، محسوس کیا کہ زلزلہ آ گیا ہے، باہر نکلے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو جمع کر کے خطاب فرمایا اور کہا اللہ کی قسم لقد فعلتم وفعلتم، اللہ کی قسم تم لوگوں نے ایسا ایسا کام کیا ہے مدینے کے اندر، ورنہ یہ زلزلہ نہ نبی کے زمانے میں آیا نہ صدیق کے زمانے میں آیا، لقد احدثتم، ضرور تم نے مدینے میں کوئی نیا کام شروع کر دیا ہے، ورنہ یہ نیا معاملہ بھی مدینے کے ساتھ پیش نہیں آتا۔ واللہ انی لا اساکنکم فیہا، اگر اب کی بار اس کے بعد کبھی زلزلہ آیا اور تم نے اپنی حالت نہیں بدلی تو اللہ کی قسم میں تمہارے ساتھ مدینے میں نہیں رہوں گا، میں چھوڑ کر کے مدینہ چلا جاؤں گا۔ صاف لفظوں میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ احساس عمر بن خطاب نے ہم کو دلایا کہ نہیں دلایا، یہ آسمانی عذاب، زمینی عذاب جو آتے ہیں یہ سب انسانوں کی بدعملیوں کی وجہ سے آتے ہیں، اور بدعملیوں میں، برائیوں میں، گناہوں میں سب سے بدترین گناہ شرک کا گناہ ہے، اور اس کے بعد بدعت کا گناہ ہے، اس کے بعد سارے کبیرہ اور بعد صغیرہ اور سارے گناہ بعد میں۔ میرے بھائیوں، اگر کسی قوم کے اندر عقیدہ سلامت نہ ہو، کسی قوم کی سنت سلامت نہ ہو، کسی قوم کے اندر بدعملی غالب ہو گئی ہو، تو بھلا بتاؤ کہ پھر دنیا کی کون سی طاقت اسے ذلت سے بچا کر کے عزت اور شان و شوکت دلا سکتی؟ ایمان کے دعوے، مسلمانیت کے دعوے، شور شرابے، نعرے ہمیں نجات نہیں دلا سکتے۔ یاد رکھو، لوگوں نے سمجھا وہ نعرے لگانے سے مسئلہ حل ہو جائے، کوئی سمجھتا ہے کہ جھنڈے لگانے سے مسئلہ حل ہو جائے گا، کوئی سمجھتا ہے کہ زیادہ چیخنے چلانے سے مسئلہ حل ہو جائے۔ یاد رکھو یہ معیار کسوٹی اللہ کے کلام کی ہے، یہ معیار اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اس لیے ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ ہم دنیا میں جو بھی حالات، وطن میں جو بھی حالات نازک ہوتے جا رہے ہیں، اس میں نہ تو آپ ٹیکنیکل سوچیں، نہ تو پولیٹیکل سوچیں، نہ تو سوشل سوچیں، آپ کیا سوچیں؟ آپ یہ سوچیں کہ ہمارا ایمان صحیح ہے کہ نہیں ہے، ہمارا عقیدہ صحیح ہے کہ نہیں ہے، ہماری سنت درست ہے کہ نہیں ہے، ہمارا عمل کردار درست ہے کہ نہیں ہے، ہم کہاں کہاں مخالفت دین کی کر رہے ہیں، کہاں کہاں سنت کی مخالفت کر رہے ہیں، اسے توبہ کریں تو یہ مصیبتیں ٹل سکتی ہیں، ورنہ یہ بیماریاں نہیں ہیں کہ علاج سے مسئلہ حل ہو جائے گا، ورنہ بلکہ یہ عذاب ہے، اس کا علاج یہ ہے کہ ہم توبہ کر کے اپنے رب کو راضی کریں۔ اللہ کا غضب آ چکا، ذلت کی مار اللہ نے ڈال دی ہے، تو دنیا کی کون سی طاقت ہمیں ہٹا سکتی ہے، ہمیں نجات دلا سکتی ہے؟ اس لیے اس بات کو یاد رکھیں، یہ انداز بہت گندا ہے سوچنے کا، یہ اگر یہ حکومت نہ آتی تو ایسا نہ ہوتا، دنیا کی حالت ایسا نہ ہوتی تو ایسا نہ ہوتا، یہ آ گئے تو ایسا ہو گیا، یہ آ نہیں گئے، ہم نے اپنی بدعملی سے، بدعقیدگی سے اور اپنے گندے کرتوت سے ان کو مسلط کیا ہے اپنے اوپر، یہ بھی سزا ہے۔ اگر ہمارا ایمان و عقیدہ درست ہوتا، ہمارا عمل و کردار درست ہوتا تو یہ ظالم کوئی مسلط بھی ہم پر نہ ہوتا۔ ظلم کو لوگ کہتے ہیں فلاں آ گیا، کوئی آتا نہیں ہے، کوئی آتا نہیں ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ اسی کو ہٹا دو تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کے بغیر ایک پتا ایک ذرہ بھی نہیں ہلتا، جو آیا ہے وہ اللہ کے لانے سے آیا ہے، اور ہمارے کردار کی گندگی کی وجہ سے یہ حالت ہوئی ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب پھر توبہ کر لیں، اپنی اصلاح حال کر لیں، اپنے کردار کو سنوار لیں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بالکل بعید نہیں، یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس ذلت کو ٹال کر کے عظمت اور شان و شوکت کی دوبارہ توفیق عطا فرما دے گا۔ یہ ہماری سوچ ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دو حدیثوں کی طرف اشارہ کیا تھا، وہ بات بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ سنن کی روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ نے اس کے اندر بیان فرمایا اذا تبایعتم بالعین واخذتم اذناب البقر ورضیتم بالزرع وترکتم الجہاد سلط اللہ علیکم ذلا لا ينزعه عنکم حتی ترجعوا الی دینکم۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب تم سودی کاروبار کرو گے، دیکھو دنیا کے حالات، لوگوں کے بزنس کا جائزہ لے کر کے دیکھو، لوگوں کے کاروبار کا جائزہ لے کر کے دیکھو، لوگوں کے انکم کے سورسز کا جائزہ لے کر کے دیکھو، کتنی ملاوٹیں حرام کی، حرام کاروبار، سودی کاروبار، یہ آنا چاہیے، آنا چاہیے، آنا چاہیے، آنے کا راستہ حلال کا ہو یا حرام کا ہو، اس کی فکر کرنے کو مسلمان بھی دھیرے دھیرے تیار نہیں ہو رہا ہے، اور کہتا ہے آج کل ترقی یافتہ دور ہے، آج کون بچ پائے گا سود سے، آج کون بچ پائے گا آج سود سے، انٹرسٹ سے، رشوت سے، آج کل تو کاروبار میں کرنا ہی پڑتا ہے۔ آج مسلمان کی زبان سے یہ باتیں سننے کو آتی ہیں، بھلا بتاؤ کہ عزت کا راستہ ہے یا ذلت کو دعوت دینا ہے؟ زناکاری، بدکاری، فحاشی کا عالم کیا ہے؟ ہمارا کردار گندا تو اللہ کی سنت آئے گی، ہمارا کردار صحیح تو اللہ کی سنت آئے گی کہ اللہ ہمیں عزت اور شان و شوکت عطا فرمائے۔
یہ وعدہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اس میں کوئی تبدیلی ہونے والی نہیں ہے۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی آپ نہیں دیکھیں، نظام ہے یہ، نہ کسی قوم، نہ کسی رنگ، نہ کسی نسل، نہ کسی کوئی اعتبار اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں نہیں ہے۔ عرب عجم کا کوئی اعتبار نہیں، غریب فقیر کا کوئی اعتبار نہیں، زبان اور نسل کا کوئی اعتبار نہیں، اعتبار ایمان اور عقیدے اور توحید و سنت کا ہے، نیک عمل کا ہے، یہی اعتبار ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب تم حرام کاروبار کرو گے، سود اور دیگر حرام کاروبار کرو گے، اور تم کھیتی باڑی میں مست رہو گے، اور گایوں کی جانوروں کی تم پکڑ کر کے کھڑے رہو گے، اور تم جہاد نہیں کرو گے، سلط اللہ علیکم ذلًا، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر ذلت مسلط کر دے گا، لا ينزعه عنکم، اور ذلت کو تم سے نہیں ہٹائے گا، نہیں ہٹائے گا ذلت کو تم سے، حتی ترجعوا الی دینکم، جب تک کہ تم اللہ کے دین کی طرف واپس پلٹ کر کے نہ آ جاؤ۔ گویا کہ یہ حرام کام جو ہم کرتے ہیں نا، انکم کے سورسز، مال اور دنیا اور دولت کے پیچھے اندھے ہو کر کے بھاگتے ہیں، دین زندگی میں نہیں ہے۔ یاد رکھو یہ کرنا دین کو چھوڑ دینا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، حتی ترجعوا الی دینکم، یہاں تک کہ تم پلٹ آؤ اپنے دین کی طرف، تب ذلت ہٹے گی۔ یہ وعدہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ایسی بہت ساری باتیں ہیں، بہت ساری دلیلیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا، آخری بات ہے، عباس رضی اللہ، چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا، میرے بھائیوں، اور نکتے کی بات ہے، ایسے ہی زلزلہ، ایسے ہی پانی کی بارش کی قلت ہو گئی، قحط پیدا ہو گیا، خشک سالی آ گئی، اس موقع پر انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا جو بھی مصیبت تمہارے اوپر آتی ہے وہ گناہ کی وجہ سے آتی ہے، جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے، اور جو بھی مصیبت ٹالی جاتی ہے وہ توبے کی وجہ سے ٹالی جاتی ہے۔ گناہ کیا ہے تو اللہ کا عذاب آ رہا ہے، اور توبہ کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ مصیبت کو ٹال دے گا۔ اور اگر ہم کھلواڑ کریں گے کہ مصیبت آئی تو گریا کرنا شروع کر دیا، اور مصیبت ٹلی پھر اپنی حرکت پر پلٹ آئے، تو پھر اللہ کی سنت پھر لوٹ آئے گی۔ ان تعودوا نعود، اگر تم لوٹو گے گناہوں کی طرف، بدعقیدگی کی طرف، جرائم کی طرف، نعود، تو ہم بھی لوٹیں گے اسی کی طرف۔ سنت اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ میرے بھائیو، یہ اللہ کے کلام کی بہت ساری آیتوں کا مضمون ہے، مختصر طور پر آپ کے سامنے چند باتیں عرض کی گئی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے والے کو سب سے پہلے خود عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی اصلاح حال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنا جائزہ لینے، محاسبہ کرنے، اپنے کردار، گھر میں، بال بچوں میں، کاروبار میں، بزنس میں، متعلقین میں، پڑوسیوں میں، ہر پہلو پر اپنی اصلاح حال کر کے اپنی زندگی کو سنت کے مطابق اور امت کے سلف کی سیرت کے مطابق بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہی حل ہے اپنی مصیبتوں کو ٹالنے کا، اپنی آزمائشوں سے نجات حاصل کرنے کا، کامیابی حاصل کرنے کا، اور اللہ کے عذاب سے چھٹکارا پانے کا، یہی حل ہے۔ اس کے ساتھ کوئی تھیوری نہیں، کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے، اس بات کو یاد رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے ایمان و عقیدے کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنے عمل اور کردار کی، سلوک کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں صحیح معنوں میں میرے بھائیوں رعیل اول، یعنی وہ پہلا طبقہ جن کو آئیڈیل بنا دیا گیا اگلی انسانیت کے لیے، امت کے اسلاف کی سیرت اور ان کی زندگیوں کی روشنی میں زندگی جینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین، صلی اللہ علیہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔